پھر فیصلہ کریں۔ یہ موصوف فرما رہے ہیں کہ عید غدیر منانا رافضیوں کا کام ہے، اور انہوں نے اس دن کو ایسے عید بنا دیا یہ کوئی دن ہے ہی نہیں ہے، اور وہ بات بتا کے کہہ رہے ہیں جی بالکل معمولی سی بات ہے، اور اس دن کو عید کا دن بنا دیا۔ یہ دیکھیں اگر غدیر والے دن بات ہی کوئی نہیں ہوئی تو یہ سارے مولا علی کے خیمے میں مبارک کس بات کی دینے کے لیے جا رہے ہیں؟ اور مولا علی کی شان میں حسان ابن ثابت قصیدہ کس بات کا پڑھنے کے لیے خیمے میں گیا مولا علی کے؟ یہ مبارک مدینے میں دے لیتے۔ حسان ابن ثابت حج سے پہلے مولا علی کے پاس پہنچ کر قصیدہ مولا علی کی شان میں پڑھ دیتا۔ ایسا کون سا موقع تھا غدیر کے مقام پہ کہ سب نے مولا علی کو باری باری مبارک بھی دی اور مولا علی کی شان میں قصیدہ بھی پڑھا گیا؟ یہ آگے دیکھیں آپ۔ مان لیا جائے کہ غدیر کوئی عید کا دن نہیں تھا تو پھر ایک سوال کا جواب ہمیں دے دیں کہ رسول کو کیا ضرورت تھی کہ حج کے بعد 1.25 لاکھ صحابی کو تپتی ہوئی ریت پہ کھڑا کرنے کی؟ اور غدیر کے مقام پہ تپش اتنی زیادہ تھی کہ صحابیوں نے اپنی چادریں اپنے پاؤں کے نیچے رکھی تھی تاکہ ان کے پاؤں جل نہ جائیں گرمی کی شدت سے۔ اگر غدیر والے دن کوئی خاص اعلان نہیں ہوا تو رسول نے کیوں سارے حاجیوں سے پورے مقام غدیر کی صفائی کروائی کہ پہلے جگہ کو صاف کرو پھر یہاں پہ ممبر لگا؟ اگر اعلان ضروری نہیں تھا تو رسول نے کیوں حج کے بعد 1.25 لاکھ صحابی کو اس مقام پہ روک لیا؟ جانے دیتے اپنے اپنے وطن سب کو، جو ہندوستان سے آیا تھا اسے ہندوستان جانے دیتے، جو شام سے آیا تھا اسے شام جانے دیتے، جو عراق سے آیا تھا اسے عراق جانے دیتے۔ پھر اس مقام پر خاص طور پہ رسول نے اہل سنت کی کتاب آپ کے سامنے الاصابہ، اور یہ وہی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی، وہ لکھتے ہیں کہ رسول نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کر کے پھر رسول نے مولا علی کی دستار بندی کی، مولا علی کے سر پہ امامہ باندھا گیا، اور رسول نے فرمایا یہ علی میرے بعد تمہارا خلیفہ ہے، اس امت کا امام ہے، جس طرح میں تمہارا مولا ہوں اسی طرح سے علی بھی تمہارا مولا ہے۔ اہل سنت کی کتاب آپ کے سامنے تاریخ ابن حلقان میرے ہاتھ میں موجود، ابن حلقان لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے یہ غدیر کا دن عید کا دن ہے کیونکہ اس دن میں علی ہمارے مولا بنے تھے۔ اب منکر سن کر جلے گا، تمہیں نہ دین ملا نہ ہی تمہیں دنیا ملے گی۔ یا علی امیر المومنین۔